اگر آپ چاہتے ہیں نا زندگی میں سکون ہو تو حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں. آپ جو ہیں وہ رہنا سیکھیں، جو آپ نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں. حقیقت کا سامنا کرو گے تو زندگی اطمینان میں آ جائے. ہم نے نا بہانے بنا لیے ہیں، ہیلے بنا لیے ہیں، جھوٹ کے سہارے اپنے آپ کو اونچا کر لیا. ایک آدمی سے کہا جاتا ہے تو رشوت نہ لے، تو کہتا ہے میں غریبوں سے نہیں لیتا. تو میرا سوال یہ ہے کہ امیروں کا حساب لینے کی اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے، تیرے ذمہ لگایا ہے کہ تو امیروں کا حساب کر. تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہم نا بہانہ کرتے ہیں. رشوت لینے والے کا الگ بہانہ ہے اور سفارش والے کا الگ بہانہ ہے. حقیقت کا سامنا کریں. حقیقت کا جو میرے ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے پوری کرنی، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ جان نہ چھڑائیں. حقیقت پسند بنیں. میرے رسول کریم پھر پڑھیے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے. لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ یہ خیال رکھنا اگر اللہ نے حساب پوچھا تو حساب تم نے خود دینا ہے. حقیقت کی طرف توجہ کرائی حضور نے. وہ صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پر حقیقت کی جانب توجہ. میں حقیقت یہ ہے کہ اگر مالک نے حساب پوچھا تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے. دیکھیں نا، ہمیں کچھ یقین نہیں، اللہ معاف کرے کہ ہمارا حساب کیسا ہوگا، لیکن کتنے آزاد ہیں. یعنی بڑی دلیری سے بندے کہتے ہیں فجر نہیں پڑھتا جی، 3 پڑھتا ہوں جی، شاہ رہ جاتی ہے جی، کپڑے صاحب، بڑی دلیری سے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے ساری رات مصلی باندھ رکھا ہے، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت دے گا. حقیقت کا سامنا کریں. جو حقوق آپ کے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں. دیکھیں نا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی. واپس گئے، اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا، کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے دست مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی. یعنی میرے کان میں کوئی بتا دے کہ جناب 60 سال بڑھ گئی، کیا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں، اس لیے کہ 60 بھی گزر جائیں گے، 70 بھی. یہ حقیقت نہیں. حضرت موسیٰ کلیم، چلے میں مثال دیتا ہوں، سمجھ لے 10 بال، حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے، 10 بال اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو 10,000 سال تو عمر بڑھ گئی نا. 10 یعنی 10 سال نہیں، 10 100 نہیں، 10 بہت زیادہ تھی نا. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا گیا، حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھ جائے گی. تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات کی. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ 10,000 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا حضور جانا تو پھر بھی ہے. فرمایا پھر ابھی چلتے ہیں. اگر جانا ہے نا، جانا ہے تو پھر، اگر جانا ہے تو پھر ابھی. اور سجنوں اگر نماز پڑھنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ اگر داڑھی رکھنی ہے تو پھر رمضان کا انتظار کیوں کریں؟ ابھی کیوں نہیں؟ اگر سچ بولنا ہے تو پھر، اگر رزق حلال کھانا ہے تو پھر انتظار کاہے کا؟ حقیقت ہوتی ہے، بہانہ ہوتا ہے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کیونکہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ بات یاد رکھیں. اگر جانا ہے تو حضرت کلیم فرمانے لگے پھر 10,000 سال کے بعد بھی جانا ہے تو آج بھی. ہمیں بے قراری زندگی میں اس لیے کہ ہم حقیقت پسند نہیں، ہم بہانوں میں، ہم ہواؤں میں جیتے ہیں، ہواؤں میں، خیالات میں زندگی گزارتے ہیں. بڑا ٹائم پڑا ہے. مثلاً کتنا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، وہ والا مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے، حیا نہیں آتی؟ اور اس کی حضور حکم کریں تو محبوب فرمانے لگے جوتے کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گی. ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانا ہے.
تمہیں حیا نہیں آتی؟ وہ مکان بناتے ہو جن میں رہ ہی نہیں سکتے، وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا۔ حقیقت پسند نہیں بھائی ہم۔ بہت سارے لوگ ہیں بڑی باتیں سناتے ہیں، بڑی، میں کہتا ہوں اصل میں نا زیادہ باتیں سنا کے نا بیچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اندر سے نا ہلا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، بڑا زیادہ ہنستا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرا زخم چھپا رہا ہے۔ اس لیے ملمہ سازی، حقیقت پسند بنو، حقیقت پسند۔ یاد رکھنا، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، میرے رسول نے حقیقت بیان کی، فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا، اس نے کفران نعمت کیا۔ یہ حقیقت ہے، کوئی کلیریفیکیشن نہیں، کوئی وضاحت نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا ہے تو تیرا رزق میرے ذمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے۔ نماز فرض کیا، اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں، اس نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہیں، ورنہ وہ کہتا ہے میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسند والی زندگی گزارو۔ یہ فضاؤں میں زندہ رہنا، ہواؤں میں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی پتا تھی، یہ اہل بیت کو بھی خبر تھی، تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم کو بھی پتا تھی، یہ ان کے والد کو بھی پتا تھی، جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو 12 سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے، انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، ایک سیب ہی ہے نا۔ تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دے گی، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمئن کیا ہوا ہے، بات کچھ اور ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے، تو پھر آپ کو سکون مل سکتا؟ سکون حقیقت پسندی میں، اصل میں سکون ہوتا ہے، اداکاری میں سکون نہیں ہوتا۔ تیسری بات سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمئن رہیں تو دنیا داروں سے امیدیں توڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کریں، اولیاء اللہ سے امیدیں وابستہ کریں، صحابہ اور اہل بیت سے امیدیں، اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں، دنیا داروں سے امیدیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا دار کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب انہیں خوش آمدی مل جاتا ہے۔ چودھری کا بیڑا اس وقت غرق ہوتا ہے جب اسے چودھری کہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سیٹھ صاحب اور نواب صاحب بیچارے تباہ تب ہوتے ہیں بھولے پن میں، جب ان کے دائیں بائیں ریلا ہوتا ہے سیٹھ صاحب کہنے کا، لوگ انہیں کھانا چاہتے ہیں، پیار ان کا نہیں ہوتا، ان کی جیب کا ہوتا ہے، محبت ان سے نہیں ہوتی، ان کی کرسی سے ہوتی ہے، ضروریات کا پیار ہوتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے۔ ہماری ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ ہو گئی ہیں، ناراض نہ ہونا۔ پیروں نے، مولویوں نے، درویشوں نے، انہوں نے بھی سیٹ رکھے ہوئے جلسوں کی صدارت کرانے کے لیے، یعنی مذہبی جلسہ ہے، اس میں بہت زبردست پڑھے لکھے صاحب تقوی عالم کا خطاب ہے، اور کی صدارت وہ بندہ کر رہا ہے جس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، وہ بندہ صدارت کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ₹1,00,000 دیا ہے محفل میں۔ خدا را دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دیں، ورنہ آپ کمزور پڑ جائیں گے، آپ کی امیدیں ٹوٹیں گی۔ کتنا کمزور ہے وہ شخص جو 2-4 ہزار کے لیے کسی بندے کی چاپلوسی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، خوش آمدیں کرتا ہے، تھوڑے سے نوٹوں کے لیے، دکھ سکھ میں کام آئے گا اس کام کے لیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اور فرمایا جس نے بندوں کی پرواہ نہیں کی اللہ کو راضی کیا، فرمایا اگر رب راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا۔ کیا ضرورت ہے خوش آمد کرنا دنیا داروں کی، سیٹوں کی، نوابوں کی، چاپلو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہوتا پتہ کیا ہے، یہ جو حب جا اور حب با ہوتی ہے نا، اس سے پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ کو اگر خوش آمد کرنی ہے تو پھر آپ کو ساری زندگی کرنی ہے۔ پھر ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ تعلق کس بنیاد پر ہے، اس میں کبھی بھی خلوص پیدا نہیں ہوتا، آپ بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، آپ کو تکلیف رہتی ہے ہمیشہ۔
کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں۔ ایک بات سنیں بڑی شاندار، امام غزالی نے لکھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون رشید نا حج کر کے واپس آیا بغداد میں، تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، رش بہت تھا، مجمع بڑا تھا۔ حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے، تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ، فرمانے لگے ہارون رشید کی زمین نہیں، زمین میرے رب کی ہے، میں کیوں اٹھوں؟ وہ قریب سے گزرا تو سلام لی، تو آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون رشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے ہیں، اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے تھے، اور تھوڑا وقت گزرنے دے، جو تیرے بعد آئے گا نا یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے۔ تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے، ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں، یہ کل اس کے نعرے لگائیں گے۔ اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، گھوڑے سے اتر آیا، آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے، میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں، کچھ لوگوں کا قرض، تو مجھے کوئی حکم ہی کر دیں۔ آپ ہنسنے لگے، فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، بڑا ہی بیوقوف ہے، تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تو مجھے الجھا رہا ہے، حضور کوئی حکم کر دیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ، تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے۔ فرمایا اس کا دل، اس کا ارادہ ہوا، ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول مقروض رہنا چاہیے، تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہی رہوں، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تجھے دے اور مجھے نہ دے۔ فرمایا میری تجھ سے کوئی امید نہیں، مجھے جب بھی دے گا میرا رب بھی دے گا، اور وہ دے گا تو پھر انشاءاللہ خزانے کھول کے دے گا۔ دنیا داروں سے امیدیں وابستہ کرنا، لوگوں کے پیچھے، یہ چھوڑ دیں، آپ بے چین رہیں گے، بے قرار رہیں گے۔ اللہ والوں سے ضرور امیدیں وابستہ کریں، اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل رب کا ہی ہوتا ہے، لیکن سیٹھوں سے، نوابوں سے، سیاستدانوں سے باز آ جائیں، ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں جتنے پھیرے نوکری کے لیے دنیا دار کے دروازے پہ لگائے ہیں نا، اس سے کم دفعہ مسجد میں نفل پڑے ہوتے تو رب اتنی بڑی مہربانی فرما دیتا۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں، اگر سکون لینا چاہتے ہیں نا، اگر سکون لینا چاہتے ہو نا تو لوگوں کو ڈسکس کرنا بند کر دو۔ کس کو اللہ نے کتنے پیسے دیے ہیں وہ جانے اور اللہ جانے، کس کو اللہ نے کتنی گاڑیاں دی ہیں وہ جانے، اور لوگوں کو ڈسکس کرنا جی۔ یعنی میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب گاڑی والا گزرا، گاڑی میں بیٹھ کے، اس کا پڑوسی تھا، کہندے تھا منہ ہے کار والا، میں کہ وہ تے ہے تاں ہی بیٹھا ہے، تے ہن میں کہ سمجھانا سی نا انہوں، میں کہ توں تے میں حساب لائیے بھی ساڈے کول کوئی نہیں، وہ تے ہے، لیکن نا اللہ نے اسے دی ہے نا، تو اللہ نے چاہا نا وہ کار میں بیٹھے، تو اس نے پھٹے پہ بیٹھ کے یہ تبصرہ کیا کہ منہ ہے کار والا، میں کہ ابھی وہ تے ہے تاں کار ہے چے۔ اب مجھے اور تجھے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کیا یہ بحث ہے، یعنی اللہ کو چاہیے تھا معاذ اللہ کے پہلے تجھ سے پوچھتا کہ اسے کار دینی ہے کہ نہیں، کیا مطلب فضول بحث ہے۔ وہ چیز ہمیں اتنا تنگ کرتی ہے، اتنی تکلیف دیتی ہے کہ آپ یقین کریں سارا دن اسی کو ڈسکس کرتے ہیں، سارا دن اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس کار ہے، فلانے کا پیسہ 1 نمبر ہے، فلانے کا 2 نمبر ہے، فلانے کا 6 نمبر ہے، اصل بات کے اندر حسد ہے، اس کو نکالو۔ ایک بات کہنے لگا ہوں، اسے یاد رکھنا، میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے حسد کرنے والا بندوں پر اعتراض نہیں کرتا، اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ اسے کیوں دیا ہے، اتنا کیوں دیا ہے، معاذ اللہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ حسد کرتے ہو بے چین رہو گے، حسد آپ کے دل کو تڑپا کے رکھ دے گا، چھوڑے۔ اللہ بڑا کریم ہے، جس کو جہاں چاہتا ہے وہاں بٹھا دیتا ہے۔ آپ قطعاً اس بحث میں نہ پڑے کہ اللہ نے کس کو کتنا دیا ہے، کب دیا ہے، کیوں دیا ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ حسد آپ کو تباہ کرے گا۔ دنیا میں پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ حسد تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم سے حسد کیا، کہنے لگا میں بہتر ہوں، سرداری اس کو مل رہی ہے، تو یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کس کو دینی ہے۔ اور دنیا میں پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا، حابیل قابیل کے درمیان حسد کا معاملہ تھا۔
खातून का निकाह उससे क्यों हो रहा है, मुझसे होना चाहिए। हसद तबाही करता। आप यकीन करें, यानी दुकानदार के सामने दूसरी दुकान पड़ती है और परेशान हो जाता है। वो कहता है मेरा क्या बनेगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यानी तेरा क्या ख्याल है कि तेरे हिस्से की रोटी वो खा जाएगा? इतना छोटा दिल। नहीं, तेरा मौक़िफ़ ये है कि तेरे हिस्से का नसीब उस तक चला जाएगा, ये तेरी ख्वाहिश है। एक दूसरे की कमजोरियां बयान करना, उसका तो माल ही नाकस है जी, उसके तो पास ही कुछ नहीं। ये तो कमजोर लोगों का तरीका है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम गुजर रहे थे, पतझड़ का मौसम था, खिज़ा का मौसम था, दरख्तों के पत्ते झड़ रहे थे। सहाबा को साथ लेके हुजूर गुजरे और एक दरख्त की टहनी को पकड़ के हुजूर ने हिलाया। सहाबा फरमाते हैं कि छम छम उसके पत्ते गिरे, जमीन पर ढेर लग गया। हुजूर ने फरमाया देखा तुमने क्या हुआ? हुजूर हाँ। फरमाया कितनी तेजी से पत्ते झड़े हैं, सिर्फ तना रह गया है और खाली टहनियां रह गई हैं, कोई हुस्न बचा है? हुजूर नहीं। तो नबी करीम फरमाने लगे जो हसद करता है ना, उसकी नेकियां भी इसी तरह झड़ जाती हैं, इसी तरह। और एक जगह हुजूर फरमाने लगे जिस तरह राख लकड़ी को आग खा जाती है, जिस तरह लकड़ी को आग, जब आग खा जाए तो फिर लकड़ी को लकड़ी नहीं कहा जाता, राख कहा जाता है, कोयला कहा जाता है, उसकी असल बाकी यानी उसे खाई जाती है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम फरमाने लगे जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, फरमाया इसी तरह हसद नेकियों को खा जाता है, नेकियां रहती नहीं। हसद करने वाले के पास नेकियां यानी उनकी असल शक्ल मौजूद, कभी भी हसद नहीं करें। अल्लाह की तक़सीम है, जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे अता करे। और चौथी बात मेरे भाई, कभी भी बुग़्ज़ ना पैदा करें। बुग़्ज़ वाले लोग बेसुकून रहते हैं। बहुत सारी कमज़ोरियां हमारे अंदर होती हैं ना, फिर अल्लाह हमारी रोज़ी तो नहीं ना बंद फरमाता। ये तो नहीं कहता कि ज़मीन से निकल जाओ। अगर यही वाला मामला हो जो हमारा है कि वो शादी पे इसने मेरे साथ बुरा सलूक किया था, अब सारी ज़िंदगी बुग़्ज़ रखना है। अगर यही मामला फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में कहें कि या अल्लाह इसने फ़लाने दिन शराब पी थी, अब इसको ज़मीन में नहीं रहने देना, निज़ाम ज़िंदगी चलेगा? तो अगर अल्लाह हमें माफ़ करता है तो हम बंदों को माफ़ क्यों नहीं करते? आप यकीन करें, इतनी लंबी अदावतें, इतना लंबा हसद, इतना लंबा बुग़्ज़, इतना लंबा। हदीस मैंने पढ़ी, मैं हैरान रह गया। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अपनी बीवी से कभी बुग़्ज़ ना रखना। अगर उसकी एक बात नापसंद हो तो उसे छोड़ के वो बात देखो जो तुम्हें पसंद है। मैं इस हदीस को पढ़ के सोचने लगा कि क्या बीवी का भी बुग़्ज़ रखते हैं लोग? अब हुजूर ने कहा है तो इसका मतलब है लोग बीवी का बुग़्ज़ भी रखते हैं। अब इस पर इस्तदलाल करके मुझे कहना पड़ेगा कि ससुराल वालों का बुग़्ज़ भी रखते हैं, कहना पड़ेगा कि भाई के ससुराल वालों से भी बुग़्ज़ रखते। इस हदीस की रोशनी में मैं समझा कि लोग भाभी का बुग़्ज़ भी बुग़्ज़ रखते हैं, बुग़्ज़। वरना आदतें तो हमारी भी कई बुरी होती। अगर आदत एक वजह बने इख्तलाफ की तो आदतें तो हमारी भी कई बुरी हैं, लेकिन हम अपनी बुरी आदतों समेत अपने आप से प्यार करते हैं और सामने वाले की एक भी आदत बुरी हो तो उससे बुग़्ज़ रखते हैं। बुग़्ज़ ना पैदा करें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कुछ चीज़ें तुम्हारे दीन को मूंड डालेंगी, तबाह कर देंगी, काट देंगी। हुजूर कौन सी? फरमाया हसद, तकब्बुर और बुग़्ज़, ये तुम्हारे दीन को तबाह कर दें। हम बेचैन इसलिए हैं कि हमने बहुत सारे लोगों का बुग़्ज़ पाला हुआ है और हर फील्ड में सियासतदान ने सियासतदान का, ज़ातियात पर उतर के बात करते हैं, मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग, ताजर ने ताजर का, इल्ला माशाअल्लाह बाज़ जगह पे अहले इल्म भी एक दूसरे से अदावत रखते हैं। खुदारा दिल रब करीम के आने का ठिकाना है। ये साफ़ होगा तो इसमें रब रसूल के जलवे होंगे। अगर इसमें अदावत हो, इसमें बुग़्ज़ हो, इसमें कीना हो, निफाक, सुने मेरे रसूल करीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं रो ही पड़ा। मक्का फ़तह हुआ ना तो इकरमा बिन अबू जहल ने पैगाम भेजा कि मैं ना कलमा पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। वह बात लंबी है, मैं मौजू पे रहना चाहता हूँ। कहते हैं जब वो आने लगा ना तो नबी पाक ने हम सब को बुलाया, हम हाजिर खिदमत हुए तो हुजूर फरमाने लगे कि
اس کے باپ نے نا بڑا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ، ابو جال نے بڑا ستایا ہے، بڑی تکلیف دی ہے۔ آپ مجھے بتلائیں کہ وہ ایک دفعہ کسی شادی پہ بحث ہوتی ہے بیوی کے بھائی کے ساتھ، پھر ساری زندگی اس بیچارے کو معافی، وہ 10 دفعہ گھر آتا ہے معافی مانگنے پر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں او ہو مجھے ہی کہہ دیا، پھر میں مجھے ہی کہہ دیا آپ نے، اور میری شان میں بے ادبی، اور پھر میں معاف کر دوں؟ توبہ توبہ توبہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ناک نیچی ہو جائے گی، اور آپ نے مجھے کہہ دیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہ رونا میں اکثر ہوتا ہوں کہ شادی والے دن داماد صاحب کا زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے، جب چھوٹی سالی کی شادی ہوتی ہے نا، اس دن اس کو بخار چڑھتا ہے، کوئی اس کو کان میں کہتا ہے تیری عزت نہیں کر دے، اس دن اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، بچے اٹھا کے نکل آتا ہے، وہ بیچارہ سسر منتیں کر رہا ہوتا ہے کہ تیری مہربانی آ جا، یہ عزت کرا رہا ہے۔ تو میں نے کہا احتجاج کر کے جو عزت کرائی جاتی ہے وہ عزت نہیں ہوتی۔ ہاں یہاں مانگ کے عزت لیتے ہیں لوگ، یا احتجاج کی کوئی عزت ہے؟ آپ کے اندر کمالات اتنے ہوں کہ آپ کی عزت کرنے کو دل چاہے، یعنی مزہ آئے، یعنی لطف آئے، یعنی آپ دور بیٹھے ہوں تو کسی کا دل کرے آپ کو اسٹیج پہ بلانے کے لیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ چھائے جانا اور بھاگ کے آگے جانا؟ ان سے نکلیں۔ اکرمہ بن ابو جال کلمہ پڑھنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، کتنی زیادہ عداوت رکھی جا سکتی تھی معاذ اللہ؟ کب سے وہ چلا تھا ظلم کرنے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا شروع ہو گیا، کتنی باتیں تھیں جو ناقابل معافی تھیں، پر کریم رسول نے ہمیں بتلایا ہے کہ سکون والی زندگی کہتے کس کو ہے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور نے فرمایا بھئی وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، اس کے باپ نے ظلم بڑے کیے ہیں، پر میری نصیحت یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کے باپ کو برا نہ کہے، خبردار کوئی اس کے سامنے کوئی بات نہ کرے۔ اب وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، مطیع ہو کے آ رہا ہے، بان کے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے نا کافی دیر تک خطبہ دیا، بریفنگ دی، بات سمجھائی۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں میں رو پڑا۔ ایک صحابی مجھے کہنے لگے تمہیں کیا ہوا؟ تو میں نے کہا میں مصطفیٰ کی رحمت پہ رو رہا ہوں، دیکھو کن کے لیے حضور گراؤنڈ بنا رہے ہیں، اے دیکھو کن کے لیے حضور تیاری کر رہے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی دشمنی کی۔ خدا را یہ اندر سے عداوتیں نکال پھینکو۔ او بھائی اتنا تو لمبا ٹائم ہی کوئی نہیں، اتنا تو وقت ہی کوئی نہیں، اس کو صاف رکھو۔ بندہ کوئی کر بھی گیا تو کوئی حرج نہیں، چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے، اصل پریت یار یاراں دا جڑا گلا کردا جے یار نہیں جے ہوندا۔ ہاں پکی بات، پکی پیڑی۔ میرا ایک سنگی مجھے آ کے آنے لگا فلانی جگہ بندہ یہ بات کر رہا تھا، میں کہ تو ہوتے ہی سے سوندا سے تم ہی نال ہی سے، میرا تو سجن باس ہو نہیں سکتا۔ چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے، اصل پریت جنہ دی۔ ہاں جو بندے پھر ہوتے اس طرح کے، ان کے لیے بھی میاں صاحب نے کہا ہے، ان کے لیے بھی میاں صاحب نے کہا ہے، ان کے لیے بھی آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھٹا، کتے عمر نہیں لنگی ساری، بے قدران دی یاری کولوں توبہ لکھ لکھ باری، او چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھٹا، کتے عمر نہیں لنگی ساری۔ جو اس طرح کا تھا نا شکوے کرنے والا، بغض رکھنے والا، فرمایا بے قدران دی یاری کولوں توبہ، یعنی لاکھ تے لاکھ کنے ہو گئے، یعنی 2 لاکھ باری توبہ کی تھی انہوں نے، گنی نہیں جا سکتی جتنی میاں صاحب نے توبہ کر دی۔ بے قدرے دوست، بے قدران دی یاری کولوں توبہ لکھ لکھ باری، چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھٹا، کتے عمر نہیں لنگی ساری۔ تو مہربانی کریں، ایک تو اگر آپ مطمئن رہنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی نا مست ہو کے ذکر الہی کریں، مست ہو، وہ والا ذکر نہیں جس میں آپ موبائل بھی دیکھ رہے ہیں اور کہانیاں بھی۔ میرے سامنے کو بندہ جمعے والے دن یا تقریر کے درمیان تسبیح لے کے بیٹھ جائے تو میں اس سے پوچھتا ہوں تو دو کام ایک ٹائم جی میں پہ کرنا ہے؟ میری بھی بات سن رہے ہو، تسبیح پڑھی تو ممکن ہی نہیں، تسبیح تو تسبیح ہے، جب وہ ہوگی تو پھر کوئی اور کام سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ ایک تو ذکر کریں محو ہو، دوسری بات حقیقت کا سامنا کریں۔ آپ اگر مطمئن رہنا چاہتے ہیں تو حقیقت پسند بنیں۔ تیسری بات حسد چھوڑ دیں، دوسروں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا، اس پہ راضی رہیں۔ اور چوتھی بات عداوت چھوڑ دیں، سینے میں کینہ چھوڑ دیں، آپ کی زندگی مطمئن ہو جائے گی، آپ خوشحال رہیں گے۔ وہ جو آپ لفظ کہتے ہیں نا کہ میں بور ہوں، میں پریشان ہوں، اس سے آپ نکل آئیں گے۔ اللہ ہمیں محبوب کی غلامی میں زندہ رکھے، غلامی